عبداللہ حمید گل صاحب 2013 کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ANP جو تھی وہ دہشت گردوں کے ٹارگٹ پر تھی، ان کی زد پر تھی، اور اس بار ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں JUI کے ساتھ کہ ان پر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یا یہ حالات ہیں عبداللہ گل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشنز پر، انتخابات پر باقاعدہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال پھر اسی سے ریلیٹڈ کہ پھر ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فضا صاحبہ، اور میں سمجھتا ہوں میں نے دونوں حضرات کی، مرتضیٰ صاحب کی بھی اور جنرل قیوم صاحب کی بھی گفتگو سنی، بڑی مدلل گفتگو دونوں نے کی۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے JUI کا، تو JUI تو پہلے بھی کبھی نشانے سے ہٹ کے نہیں تھی، ان کے اوپر نشانے لگتے رہے اور بڑی انہوں نے قربانیاں دی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور تمام سیاسی جماعتوں نے، جس طرح آپ نے ANP کا ذکر کیا، بڑا خون میرے خیال میں انہوں نے دیکھا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کے پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے پارٹیوں کا جو ایک جوش و جذبہ ہے وہ کچھ ماند سا پڑ گیا ہے، اور یہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی مسلم لیگ کی قیادت جو ہے، میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں کہ ان کے آنے کے اندر تعطل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نیب کے اندر دوبارہ جو نیب نے آج سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کو ری اوپن کرنے کے لیے جو بات کہی ہے، غالباً 81 کیس ایسے ہیں اس کی بہت ہی سیاسی نوعیت کے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک پارٹی کا تو ظاہر ہے ابھی نئی نام ہوگا، اور بھی باقی ساری پارٹیاں آ جائیں گی۔ جب آگے آئیں گی تو پھر یہی پارٹیاں، کیونکہ PDM کا جو اتحاد تھا وہ ایک غیر فطری اتحاد تھا، وہ ایک غیر نظریاتی اتحاد تھا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوں گے، اور جب وہ سڑکوں پر آئیں گے، عوام کی زینت بنیں گے، میڈیا کی زینت بنیں گے، تو معاملات اور وہ ہونا شروع ہو بھی گئے عبداللہ صاحب۔ پھر جی بالکل درست فرما رہی ہیں، اور ایسے ہی ہے، مزید ہوگا۔ ابھی تو کیونکہ کچھ راز ہیں جن کے اوپر سے ابھی تک تو پردہ نہیں ہٹایا جا رہا، پھر پتہ چلے گا کہ PDM کے اتحاد کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ ابھی یہ دیکھ لینا کہ جنرل فیض صاحب کے اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، مسلم لیگ کی قیادت لگتا ہے کہ پھر ایک محاذ آرائی کا جو معاملہ ہے وہ اختیار کیے بیٹھی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس تاثر کو تو تب ہی ظاہر کر دیا تھا جب ایک شہداء کے فنکشن میں انہوں نے باقاعدہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو اپنے دائیں پہ بٹھایا۔ ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی الزامات ہیں کوئی ذاتی نوعیت کے، تو وہ ان کو کلیئر کرنے چاہیے، ان سمیت سب کو کلیئر کرنے چاہیے، لیکن اس سے آپ محاذ آرائی کی فضا کو مزید تقویت دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ الیکشن کے اندر مزید ڈیلے ہو جائے گا، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ دیکھیں بڑے نپے تلے الفاظ میں، بڑے نپے تلے ان کے اقدامات ہیں۔ جو ابھی امریکہ وہ گئے ہیں، تو امریکہ جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، ایسے بغیر مقصد کے تو کوئی نہیں جاتا۔ اور پھر اگر ایک نگران وزیر اعظم تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ کے ایک یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر گئے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، ان کو دیکھیں، پس پردہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت منتظر پہ غور کریں، نہ کہ حقیقت موجود کے اوپر نظر رکھیں۔ اب جو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ سسٹم، جو کاروائیاں چل رہی ہیں، کریک ڈاؤن چل رہے ہیں منشیات کے خلاف، ڈالر کے خلاف، اسی طرح سے اسمگلنگ کے خلاف اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، یہ آپ کا کیا خیال ہے صرف 1-2 مہینے کی گیم ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ پرولونگ کر سکتا ہے، اور اس کی بہت قوی اشارے بھی مول رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر وہ انتھوزیازم موجود نہیں ہے، ان کے اندر وہ ایک جو کہتے ہیں نا الیکشن موڈ، وہ ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی تو میرے خیال میں آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو آپس میں اختلافات ہیں، یہ بہت زیادہ اختیار ہوں گے آگے جا کے، اور ایک دوسرے کے ایسے مزید یہ بڑھیں گے آگے جا کے، جو پھر قوم کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ٹریلر ہے یہ، ابھی فلم آئے گی اور ابھی پکچر باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔